کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں امید کی روشنی میں مدھم پڑنے لگتی ہے، جہاں ہر در بند ہوتا دکھائی دیتا ہے، اور پھر انسان یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے، کیا میری قسمت میں کچھ بھی اچھا نہیں؟ کیا میری تقدیر ہمیشہ ایسی ہی رہے گی؟ اس سے پہلے کہ مایوسی آپ پر غالب آ جائے، ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی تقدیر میں صرف وہی بندشیں قائم رہتی ہیں جن کا فائدہ ہمارے حق میں ہوتا ہے، اور جب وہ چاہے تو ایک لمحے میں وہ دروازے کھول دیتا ہے جن کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا، جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ اور وہ دروازے کھلنے سے پہلے اللہ اپنے بندے کو 3 نشانیاں دکھاتا ہے۔ پہلی اور اہم نشانی یہ ہے کہ دل بے وجہ سکون محسوس کرنے لگتا ہے۔ مشکلات اپنی جگہ ہوتی ہیں، کوئی بھی چیز بدلی ہوئی نہیں ہوتی، مگر دل میں پھر بھی ایک اطمینان ہوتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا اشارہ ہوتا ہے کہ اس نے تمہارے لیے فیصلے بدل دیے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو وہ ایسے راستے کھولتا ہے جو انسان نے سوچے بھی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی کوئی راہ نکال دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یاد ہے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، جنہیں ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، جنہیں غلام بنا کر بیچا گیا، جو قید خانے میں ڈالی گئی، لیکن صبر کرتے رہے، نماز قائم رکھی، اللہ پر بھروسہ رکھا، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہی یوسف علیہ السلام مصر کے خزانے کا نگہبان بنا دیے گئے۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام قید میں امید چھوڑ دیتے تو کبھی بادشاہت نہ پاتے۔ یہی سبق ہے ہمارے لیے بھی کہ حالات جیسے بھی ہوں، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ صبر کرنے والوں کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ دل گناہوں سے تائب ہونے لگتا ہے، آنسو خود بہت بہنے لگتے ہیں، سجدے طویل ہونے لگتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں دل لگنے لگتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب بندہ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاتا ہے، اللہ 10 قدم اس کی طرف آتا ہے۔ اگر یہ تینوں نشانیاں آپ کی زندگی میں ظاہر ہو رہی ہیں تو خوش ہو جائیں، آپ کی تقدیر بدلنے والی ہے، آپ کی دعائیں سنی جا چکی ہیں۔ اب وقت ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا، نماز کو مضبوط کرنے کا، اور خود کو اللہ کے قریب کرنے کا۔ یاد رکھے، جس نے آپ کو دکھ دیا ہے وہی آپ کو راحت بھی دے گا، جس نے امتحان میں ڈالا ہے وہی کامیاب بھی کرے گا۔